زندہ دروازے پر لکھ کر لگا دو پیارے، ایمان کے لٹورے سے محفوظ ہو جاؤ گا۔ ٹھیک تو میں یہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب سے مراد قرآن عظیم، نور سے مراد پیارے مصطفیٰ۔ اچھا بتاؤ، صحابہ سے زیادہ کوئی قرآن کو سمجھے گا؟ بولیے نا، صحابی سے زیادہ کوئی قرآن کو سمجھے گا؟ صحابی سمجھ کے بولیں گے، وہابی بغیر سمجھے بولتا ہے۔ اگر سمجھے بولا تبھی تو کہہ رہا ہے کہ نور سے مراد نبی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ اگر کہہ دے گا کہ نبی نور ہے تو پھر اپنے جیسا نہیں کہہ پائے گا، پھنس جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر ادھر سے پھنسے گا، اس لیے وہ کہتا میں نور مانتا ہی نہیں، لیکن اس کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ رب نے جسے نور بنا کر کے بھیجا ہے، رب جسے نور فرمائے، پیارے مصطفیٰ اپنے آپ کو نور کہے، صحابہ جسے نور سمجھے وہ سراپا نور ہے، لباس بشر نے ہے، پہچانا سب نے، لیکن پہچاننے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ بخاری سبھی پڑھتے ہیں، مسلم سبھی پڑھتے ہیں، ترمذی سبھی پڑھتے ہیں، لیکن سب سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ کر کے وہی پڑھتا ہے جو نور مصطفیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ جب نور سے مراد مصطفیٰ، اب میں نے بتا دیا کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جب نور کی ضرورت ہے، نور سے مراد پیارے مصطفیٰ ہے، تو جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ قرآن کو نہیں سمجھے گا۔ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی قرآن کو سمجھے گا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے جب بخاری کو پڑھا، بخاری کی حدیثوں کو پڑھا، حضرت آدم کے مرتبے کو سمجھا، ترمذی کو پڑھا، حضرت زکریا کے مرتبے کو سمجھا، مسلم کو پڑھا، حضرت ہود کے مرتبے کو سمجھا، حضرت ابو داؤد شریف کو پڑھا، حضرت موسیٰ کے رتبے کو سمجھا، پڑھتے گئے سمجھتے گئے، پڑھتے گئے سمجھتے گئے۔ آدم کا مرتبہ اپنی جگہ، آدم کی افضلیت اپنی جگہ، زکریا کی افضلیت اپنی جگہ، حضرت موسیٰ کا مقام اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ کا مقام اپنی جگہ، لیکن تمام ستہ کی کتابوں میں جب نبی کی فضیلت والی حدیثوں کو بریلی کے تاجدار نے پڑھا، نبی کی ولادت والی حدیثوں کو بریلی کے تاجدار نے پڑھا، نبی کی عصمت والی حدیثوں کو بریلی کے تاجدار نے پڑھا، تو کہا آپ زیادہ بات مت کرو، ارے نور مصطفیٰ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، مدینے والے کی محبت جس کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی بخاری کو سمجھے گا، اتنا ہی مسلم کو سمجھے گا۔ جب سمجھا بریلی کے تاجدار نے تو کہا سنو سنو، سب کا مقام اپنی جگہ، لیکن میرے نبی کا مقام اپنی جگہ، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بھالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزتوں کو رفع مستدیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا۔ بہت خوب۔ تو نور و کتاب مبین، تو کتاب کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت، اور نور سے مراد پیارے مصطفیٰ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جو مصطفیٰ سے دور ہوگا قرآن کو کبھی نہیں سمجھے گا، اور جب قرآن کو نہیں سمجھے گا تو سائے ستہ کو بھی نہیں سمجھے گا۔ تو ایک ہے جلوس، ایک ہے جلسہ، ایک ہے جلوس، ایک ہے جلسہ۔ جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ منبر سجایا جاتا ہے، ٹھیک، ہاشم حسینی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مجھ جیسے ناچیز کو بلایا جاتا ہے، نبی کی عظمت، نبی کی فضیلت، نبی کی ولادت، نبی کی ہے نا عزت و شرف کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، نبی کی ولادت و عظمت کی باتیں کرنے کے لیے، ٹھیک، سامعین آتے ہیں، سنتے ہیں، ہے نا۔ تو جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ منبر سجایا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، نبی کی ولادت و عظمت پر تقریر ہوتی ہے، یہی تو ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے؟ اور کچھ ہوتا ہے؟ اس کے بعد لوگ سنتے ہیں، سن کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جلسے میں ہوتا ہے۔ اب ایک ایک چیز سنتے جائیں گے۔ منبر سجانا نبی کی ولادت و عظمت کا ذکر سننے کے لیے بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، امہات المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسان جو نبی کے شاعر تھے، نبی کونین کی بارگاہ مصطفیٰ کے عظیم الشان شاعر تھے، حضرت حسان ابن ثابت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا فی المسجد،
عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ یا قول حسان ممبرن فی المسجد، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میرے آقا حسان ابن ثابت کے لیے ممبر رکھتے تھے مسجد میں. کیا رکھتے تھے؟ ممبر. اچھا ممبر ہو میرے آقا رکھتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت جب نبی کی نعت پڑھتے اور نبی کی نعت میں حضرت حسان ابن ثابت کبھی نبی کے گستاخوں کا رد بھی کرتے تھے، کبھی نبی کی عظمت و ولادت کی نعت بھی پڑھتے تھے. سبحان اللہ. میں ان لوگوں کو یہاں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں مولانا ممبر رسول سے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کہا برا بھلا کہنے کسی کو نہیں کہتے، ہم نبی کے گستاخوں کی گستاخی کو بیان کرتے ہیں. سب کو نہیں کہتے، جو برا ہے اسی کو بولیے نا، اسی کو برا کہتے ہیں. جو برا ہے اسے اچھا کہتے. تبھی اچھائی کا معاملہ کہو گے اچھے مولانا صاحب کا. اب بولنا بھی کڑوا ہو گیا ہے اور حق بات کڑوی ہوتی ہے. جو برا ہے اسے اچھا نہیں. ممبر رسول سے نبی کے گستاخوں کا رد کرنا، یہی حضرت حسان ابن ثابت نے. ممبر سجانا، ممبر سجا کر کے شورا کو بولانا، مقررین کو بولانا، نبی کی عظمت و ولادت کی بات کرنا، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. اٹھاؤ ترمذی شریف اور آؤ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے. ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 202، صفحہ نمبر 202. ترمذی شریف صحیح ستہ کی بڑی معتبر کتاب ہے. ٹھیک، اس 202 کے اندر ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کا نورانی مجمع ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سابقہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی صحابی یہ کہہ رہے ہیں آدم صفی اللہ ہے، کوئی صحابی یہ کہہ رہے ہیں نوح نجی اللہ ہے، کوئی صحابی یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی صحابی یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی صحابی یہ تقریر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں، اسی درمیان پیارے مصطفیٰ اسی محفل میں تشریف لے آتے ہیں. آگے پیارے نبی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ علیہ السلام یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، اے میرے صحابہ مگر میں تو اللہ کا حبیب ہوں، مگر مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر کے بھیجا ہے. اس حدیث پاک کو بریلی کے تاجدار نے جب پڑھا تو یہی پیش کر دیا، 2 لفظوں میں 2 مصرعوں میں اس حدیث کا مفہوم بیان کر دیا اور یہ فرما دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، میرا تیرا. سبحان اللہ. تو ممبر سجانا، شاعروں کو بلا کر کے، خطبہ کو بلا کر کے نبی کی ولادت و عظمت کی بات کرنا، محفل سجا کر کے بیٹھ کر کے انبیاء کرام کا ذکر کرنا، میرے نبی کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت. کیا ہے؟ تو محفل میلاد شریف میں کوئی کام شرک و بدعت کا نہیں ہوتا. سب کچھ کیا ہے؟ سنت ہے. سب کچھ حدیث سے ماخوذ ہے. ٹھیک، اب یہاں کوئی کام خلاف شرع ہوا بلکہ کیا ہوا؟ سب سنت کے مطابق ہوا. تو جب سنت کے مطابق ہوا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے سنت ہے، ہم لوگ سنت ہی پر عمل کرتے ہیں. آؤ جلوس. بولے مولانا جلوس کیا ہے؟ میں نے کہا جلوس اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 419، صفحہ نمبر 419. آج میں نے اس حدیث کو کہا لاؤ آپ سب نے دیکھ لو، کچھ الفاظ میں کہیں کی غلطی تھی، میں نے کہا اصل حدیث کی کتاب سے الفاظ کو ملا. حضرت برا صحابی رسول اس حدیث پاک کے راوی ہیں، تقریباً برا ابن عازب ہی ہوں گے جو کہ مشہور صحابی رسول رہی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے آقا جب مدینہ شریف سے ہجرت فرما کر کے، مکہ شریف سے ہجرت فرما کر کے میرے آقا مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف میں داخل ہونے لگے. نبی اسلام پہلے پہنچ چکا تھا مدینہ شریف میں، میرے آقا ہجرت فرما کر نہیں تشریف لے گئے تو اس سے پہلے اسلام پہنچ چکا تھا، لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ٹھیک، مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی تک صحابی، بولیے نا ابھی تک صحابی. صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟
بولیے جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے مقدس چہرے کی زیارت کی یا میرے نبی کی صحبت پائی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ لیکن جب مدینہ شریف والوں نے دیکھا نبی ہجرت فرما کر مدینے میں آ رہے ہیں مکہ سے، پہلے ہی سے جلوس کی شکل میں سب گلیوں میں کھڑے ہو گئے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے۔ مرد اور عورتیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھے گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، اور آگے فرماتے ہیں اور تمام چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان لڑکے راستوں میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد یا محمد یا رسول اللہ، اور نعرہ لگانے لگے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد عورتیں سبھی نعرہ لگا رہے ہیں جا نبی اللہ، جا حبیب اللہ، جا حبیب اللہ، جا نبی اللہ۔ نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ اللہ نے جنہیں خاتم النبیین بھجا کر کے بھیجا وہ خاتم النبیین آ گئے، سید المرسلین آ گئے۔ جلوس کی شکل میں لوگ کھڑے ہیں نبی کے استقبال کے لیے، نبی کی آمد کے لیے۔ آقا کریم کی آمد ہو رہی ہے، لوگ جلوس کی شکل میں کھڑے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ آج نبی کی آمد کی مقدس تاریخ، بہراوی شریف کی تاریخ میں اگر ہندوستان کا مسلمان، سنی مسلمان جلوس نکالتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں بتا دو نبی کی آمد پر جلوس نکالنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہم لوگ اہل سنت ہیں، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمارا میرا پار اس سنت والوں کے سلسلے میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بولے مولانا جھنڈا، اسی جھنڈے میں جو ڈنڈا ہوتا اسی ڈنڈے سے مارنا شروع کر دو نا تو بولے گا نہیں جھنڈا۔ لیکن سنی بڑا سیدھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ پاتا یار تو کبھی پان کے کھوکے پر پان بیچ رہا تھا، چائے کی دکان پر چائے بیچ رہا تھا، گلاس دھلا تھا، تو 40 دن کے چلے پر گیا تو تم محدث کیسے بن گیا؟ محدث بن جائے گا، 12 سال پڑھنا پڑتا ہے، 10 سال۔ مولانا حاشم صاحب بیٹھے پوچھئے نا کیا کیا کھانا پڑتا ہے، کیسے کیسے آدمی مولانا عالم بنتا ہے، تب جا کے حدیث کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، 40 دن میں کوئی حدیث سمجھ پائے گا؟ بولو 4 مہینے کے چلے پر جائے تو حدیث سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھے گا، ویسے ہی سمجھے گا جیسے وہ سمجھاتا نا۔ سمجھا نہیں تھا، تھوڑا گرا ہوا تھا، اپمین تھا، مت کٹا تھا، شادی ہو گئی، 3 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، محلے والوں نے شور کرنا شروع کر دیا، ہنگامہ شروع کر دیا۔ اب بیچارہ دوڑ کر کے کبھی محلے والوں کے پاس جاتا، کبھی بیوی کے پاس جاتا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار بڑی بےعزتی ہو گئی محلے میں، کیا ہوا؟ کہا لوگ ایسا کرے 3 مہینے میں بچہ، یہ تو ناجائز اولاد ہے۔ بولے تم نہیں سمجھا پاتے ہو لوگوں کو، 3 مہینہ نہیں پورے 9 مہینے پر بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ 6 مہینے پر؟ کہا کیسے؟ کہہ رہی ہے 9 مہینے پر بچے کی ولادت، 3 مہینہ تیری شادی کو، 3 مہینہ میری شادی کو، 3 مہینہ بچے کی ولادت کو، 9 مہینہ ہو گیا۔ ہو تو گیا 9 مہینہ، منڈل تھا نا کٹا ہوا تھا میں سیڑھی۔ پھر دوڑ کے جاتا محلے والوں کے پاس، بولے اور تم لوگ نہ سمجھ پاؤ تو میری بیوی صحیح سمجھاتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا 3 مہینہ میری شادی کو، 3 مہینہ میری بیوی کی شادی کو، 3 مہینہ لڑکے کی ولادت کو، 9 مہینہ تو ہو گیا۔ دیکھتی آئے نا، لوگوں نے کہا تو پاگل ہے پاگل، کہا میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تم لوگ ہو، 3 کو 9 سمجھ نہیں پاتے ہو، پاگل تو ہے، 3 کو 9 سمجھا رہا ہے۔ ایسے ہی یہ ہوتا ہے باپ کے کھوکھے پر بیٹھ کر کے جو 40 دن کے چلے پر جاتا ہے، 15,000 مل جاتا ہے، 20,000 مل جاتا ہے، گھر میں رکھ دیتا ہے، اب چلے پر چلا۔ ابھی تک تو فاتحہ درود کرتا تھا، ابھی تک تو صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، لیکن جب چلے کے بعد واپس آیا تو کہا فاتحہ کرنا
کرنا شرک ہے، درود پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، نیاز دلانا شرک ہے، امام حسین کی جو ہے سبیل پلانا شرک ہے، خواجہ کی چھٹی شرک ہے، بارہویں شریف میں جھنڈا لگانا شرک ہے۔ جب تک نہیں گیا تھا سب کچھ صحیح تھا، باپ دادا سنی تھے، لیکن جب چلے پر گیا اور سعودیہ کا ریال دیکھ لیا، ایمان عقیدہ بیچ دیا، ایمان بیچ دیا، عقیدہ بیچ دیا۔ اے سنی مسلمانوں، غریب ہو کر کے مر جاؤ لیکن ایمان عقیدہ مت بیچو۔ کہہ دو لوگوں سے، اے لوگوں سنو سنو، ہم بک چکے ہیں، سن لو، بازار مصطفیٰ میں ہم بک چکے ہیں، سن لو، بازار مصطفیٰ میں تم سے نہیں بکیں گے، ہم ہیں بریلی۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیے، سبحان اللہ۔ جھنڈا تو جلوس نکالا اہل مدینہ، اہل مدینہ شریف نے، بولیے سبحان اللہ۔ آج کی جو تاریخ 12 کی تاریخ گئی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ 12ویں شریف، 12 وفات کیا کہیں گے؟ 12ویں شریف۔ اس کے بعد ہے 11ویں شریف، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے 6ٹھی شریف، اس کے بعد ہے شب برات شریف، اس کے بعد رمضان شریف۔ سب شریف ہی شریف ہے، ہم اہل شریف شرافت والے، اس لیے سب شریف شریف۔ کہا مولانا شریف تو دو ہی، شریف دو، ایک قرآن شریف ہے مکہ شریف، ایک قرآن شریف ہے مکہ شریف۔ اس کو شریف سے بھی بہت تکلیف ہے کیونکہ اس کے ہاں کوئی شریف ہے ہی نہیں، شیطان ہے۔ بھائی کوئی تھانہ بھون میں ہے، کوئی نانوتا میں ہے، کسی کی پیدائش تھانے میں ہو رہی ہے، کسی کی ولادت لیٹرین میں ہو رہی ہے، تو وہاں شریف تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ سارے شریف تو ہم سنی مسلمانوں کی جماعت میں ہیں، اسی لیے تو نجف اشرف شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، اور قریب آ گئے تو بریلی شریف، بریلی شریف، مولانا شریف تو ہی ایک قرآن شریف ہے، مکہ شریف ہے، بیچ میں تیسرا شریف مدینہ شریف کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بریلی شریف کہاں سے آ گیا؟ مولانا اجمیر شریف کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا سنو، جس شہر کو شریف لوگوں سے نسبت ہو جائے وہ شہر بھی شریف ہو جاتا ہے۔ کہا مولانا دلیل، میں نے کہا لے دلیل، دلیل لے، دلیل سن۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک میں مدینے میں ہجرت کر کے نہیں گیا تھا، مدینے کے نام یسرف تھا، یسرف۔ کیا نام تھا؟ یسرف۔ کیا نام تھا؟ یسرف۔ یسرف کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ لیکن جب میرے نبی تشریف لے گئے تو اس کا نام اب یسرف نہیں، مدینہ شریف ہو گیا۔ مدینہ یسرف ہی رہتا، مدینہ یسرف ہی رہتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، مدینہ یسرف ہی رہتا۔ لیکن جب نبی تشریف لے گئے تو نبی نے اسے یسرف سے مدینہ شریف بنا دیا۔ وہاں کی ہواؤں میں تازگی، وہاں کی ہواؤں میں شفا، نبی کے قدم ناز کی برکت سے رب نے فرمایا محبوب کعبہ بھی شریف ہے، مدینہ بھی شریف ہے، کعبہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے۔ تو جب مدینہ شریف ہو گیا تو مدینے والے کے غلام جہاں جہاں جس شہر میں رہیں گے وہ شہر بھی شریف ہے، شریف ہے۔ تو مسند احمد امام احمد میں دیکھیے فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند حدیث شریف نقل فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی کی ولادت بسعادت ہوئی، میرے نبی کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرا کو بھیجا، جبریل امین ہرا جھنڈا لے کر کے جاؤ اور خانہ کعبہ کے چھت پر گاڑ دو۔ بلبل سدرا آئے، 70,000 ملائکہ کو لے کر کے آئے بلبل سدرا۔ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اس وقت کوئی ایمان والا تھا نہیں، جلسہ جلوس نکالتا تو ارے ایمان والے فرشتے نبی کی ولادت کی خوشی میں
نکال رہے، جلوس نکال رہے، جلسہ سجا رہے، 70,000 ملائکہ لے کر کے آئے، بلبل سدرہ اپنے ساتھ، ہرا جھنڈا بھی ہے، لا کر کے نبی کی ولادت کی خوشی میں کعبے کے چھت پر گاڑ دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 جھنڈا لے کر کے آئے، ایک بیت المقدس پر اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ عالم تصور میں سوال کیا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو جواب میرا دنیا والوں کو پتا چل جائے، امام القبلتین تشریف لا چکے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی ہے جو کعبہ میں بھی امامت کرے گا اور بیت المقدس میں معراج کی شب میں نبیوں کی بھی امامت کرے گا۔ کیا ہرا جھنڈا کیا جبریل نے کعبے پہ نصب، سب سے پرچم کیا جبریل نے کعبے پہ نصب، تاکہ معلوم ہو کونین کے سرور آئے، تاکہ معلوم ہو کونین کے سرور آئے۔ جلوس منانا بھی سنت ہے، جلوس نکالنا بھی سنت ہے، جھنڈے لگانا بھی سنت ہے، اور نبی کی محفل سجانا، ولادت و عظمت کی بات کرنا، یہ بھی سب سنت ہے، سب سنت ہے۔ ہم سنی لوگ کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے دماغ کی بتی فیوز ہو گئی وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ سائنس کی کتاب، ٹھیک فیوز ہے نا، منڈل ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہتا ہے کہ یہ شرک، یہ بدعت، یہ غلط، کچھ نہیں۔ اس لیے نبی کے دیوانوں، نبی کے سچے وفادار بن کر کے رہو، نبی کی ولادت کے جلسے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی سیرت، نبی کی کردار پر عمل کرو۔ میرے نبی یہ کونین کی ولادت کے بعد شہادت ہوئی، حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے محمد بن عبداللہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں چلے گئے، سبحان اللہ، پیدا ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، اور جب سجدے میں گئے تو کہہ رہے رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میری امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ میری امت کو بخش لے، اے اللہ میری امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ میری امت کو بخش لے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نبی پیدا ہو رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے سچے غلاموں، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ارے دنیا میں پیدا بھی ہو گئے، پیدا ہو کر کے جوان بھی ہو گئے، جوان ہو کر کے بوڑھے بھی ہو گئے، لیکن مسجد میں نہیں جاتے ہو۔ اے سنی مسلمانوں، اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اپنے یہاں بنی ہوئی مسجد کو آباد کرو، آزاد ہو مسجد میں پہنچ جاؤ اور یہ بتا دو ہم نبی کی ولادت کی محفل بھی سجاتے ہیں اور اپنے نبی کی سیرت اور کردار پر بھی عمل کرتے ہیں۔ بتائیے نمازیں پڑھیں گے؟ لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھا کی نماز بڑی اچھی، بہت بڑی بات ہے، تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، نماز پڑھنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، سمجھے دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں آپ کے گھروں کا تباہ، ساری دنیا کی دولت و ثروت آپ کے گھر کا تباہ ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا تو اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا۔ جمیل قادری کہتے ہیں رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس لیے نبی کے سچے دیوانوں، نبی کے سچے غلاموں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے وفاداروں، اپنی محبت نبی سے پکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مسجدوں کے امام کی خدمت کرو، ان کا خیال کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماحول کو دیکھیے، اپنی گرد و پیش کے حالات کو دیکھیے، سوسائٹی کے جو ہے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھیے، اس کے سد باب کے لیے ہر ایک فرد ذمہ دار ہے۔
بھائی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، بڑی بہن ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، ماں ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، باپ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ ہمارا لڑکا ہماری بچی غلط راستے پر تو نہیں جا رہی ہے، عقیدہ ایمان میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے کردار پر کوئی غلط اثر تو نہیں پڑ رہا ہے، یہ صبح شام کام کون سا کرتی ہے، یہ میرا بچہ صبح شام کام کون سا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے ان کی اچھی تربیت کریں، اپنے اولاد کو جو ہے اچھی تربیت سے جو ہے راستہ پہ راستہ کریں، ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راع، اے لوگوں تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، اور میدان محشر میں ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر لڑکا جواری شرابی نکل گیا تو یاد رکھو ماں باپ بچیں گے نہیں نماز پڑھ کے، کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا بچہ اگر شراب پی رہا ہے بچیں گے نہیں۔ آپ سے سوال ہوگا بیٹا تمہارا تھا، بچی تمہاری تھی، تم نے اچھی تربیت کیوں نہیں کی، تم نے اچھی باتیں کیوں نہیں سکھائی، اس بچے کی گرفت تم نے کیوں نہیں کی، ڈانٹ پھٹکار کیوں نہیں لگایا، کیا کھلا دیا پلا دیا، کپڑا پہنا دیا تو حد ادا ہو گیا نہیں۔ بچپن سے لے کر کے جب تک جوانی کی دہلیز پر قدم نہ رکھے اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، جب اچھی تعلیم اور تربیت دو گے یاد رکھو تمہارے عبادت کرنے کا فائدہ ملے گا، بارگاہ مولا میں تمہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور جب بچپن سے بچہ دینی تعلیم کے قریب آئے گا، دینی ماحول میں ہوگا، تو بڑا ہو کر کے یا وہ بچی بڑی ہو کر کے اپنے ماں باپ کی ذلت و رسوائی کا سبب وہ اولاد نہیں بنے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہے نا، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیات کے سامنے سارے حالات اتارے۔ اس لیے اپنے بچوں کے صبح و شام پر نظر رکھیے، اپنے بچوں کے کردار پر نظر رکھیے، اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی ہر فرد، ہر گھر کا ذمہ دار اگر یہ ذمہ داری محسوس کر لے انشاءاللہ تعالی معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ بچپن سے اچھی تعلیم دیجیے۔ حضور دارالشریعہ کے سچے غلام ہیں، سچی غلامی کا جو ہے تقاضا یہی ہے کہ نبی سے سچی محبت کریں، اپنے آل اولاد کا خیال کریں کریں۔ اس لیے میں نے بتا دیا آپ سے اگر سوال ہو گیا میدان محشر میں تو آپ بچو گے نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے دن سجدے میں سر مارتے رہو، اگر بچہ بگڑ گیا یا بچی بگڑ گئی نا تو میدان محشر میں آپ سب نہیں اٹھا پاؤ گے، رب کی بارگاہ میں جواب دہی ہے، آپ کی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اس بچہ جب بگڑ گیا، بچی بگڑ گئی، اب اس کے آنے والی نسل جو اس کے گھر میں آئے گی، سمجھ رہے ہو کتنا کہاں تک معاملہ سلسلہ چلے گا۔ اس لیے گربہ کشتہ روزے اول وقت ہی سے گرفت کرو، شروع ہی سے نظر رکھو، جب نظر رکھو گے کردار نہیں خراب ہوگا، سوسائٹی میں برائی نہیں پھیلے گی، برائیاں سماج میں جنم نہیں لے گی۔ اس لیے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات فعدلهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة۔ آقا فرماتے ہیں جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم کی، اچھی تربیت کے ذریعے انہیں نکھار دیا اور وقت پر بالغ ہونے کے بعد اچھے طریقے سے ان کی شادی کر دی، آقا فرماتے ہیں اوجب اللہ له الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، ایسے ماں باپ کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر دینی تعلیم دلاؤ گے بچوں کو تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں بچہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہ تو ایمان اس کا ضائع ہوگا، نہ عقیدہ ضائع ہوگا، نہ ہی کوئی قدم اس کا خلاف شرع کہیں اٹھ کر گیا۔ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ارے سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ صبر
مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو اسوائی میں تنہ ہی سے ہے بری، حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہا مولانا اپنے نبی کو یاد کرے، نبی کے ذکر کی محفل سجائیں تو اپنے نبی کو کیا کیا کہیں۔ میں نے کہا بریلی کے تاجدار سے مت پوچھو، بریلی کے مفتی اعظم سے مت پوچھو، چلو 600-700 سال پرانے ایک سچے عاشق رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کا نام امام شریف الدین بوصیری ہے۔ امام شریف الدین بوصیری کی بارگاہ میں سوال کیا، امام شریف الدین بوصیری آپ بتاؤ ہم اپنے نبی کو کیا کیا کہیں، نبی کو کن کن القاب سے یاد کریں؟ تو امام شریف الدین بوصیری فرماتے ہیں دعمت دعتہ النصارى فی نبیہ وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، فرماتے ہیں اپنے نبی کو صرف خدا اور خدا کا بیٹا مت کہو، بقیہ جو چاہو نبی کو کہتے جاؤ، نبی کو شان میں کہتے جاؤ، نبی کو مالک حوضر کہو، کوثر کہو، نبی کو شافع محشر کہو، نبی کو شفیع روز شمار کہو، نبی کو شمع بزم ہدایت کہو، نبی کو سرور کشور رسالت کہو، نبی کو مالک و مختار کہو، نبی کو قاسم نعمت کہو، نبی کو باتا الہی قاسم جنت کہو، جو چاہو وہ کہو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا، بے شک سبحان اللہ سبحان